ہدایت کا وہ وسیلہ جس کو مانے بغیر دنیا میں کوئی مسلمان نہ ہو سکا۔ آؤ کاڑا کے لوگوں، اہل حدیث آپ کو سیرت النبی کے سٹیج سے دعوت دیتا ہے، تشریف لائیے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، وسیلے کو اپنانا چاہتے ہو، تو رب اور بندے کے درمیان رہنمائی کا وسیلہ، ہدایت کا وسیلہ، جنت کے طرف جانے والا راستہ، وہ سبیل الجنہ، وہ سبیل الفردوس، وہ سبیل الاعلی، وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے جو ان سے ہٹ کر کے کسی اور طرف منہ موڑے گا۔ وہ کل بھی ابو جہل تھا، وہ آج بھی ابو جہل ہے، لا علم ہے، جہالت کا باب ہے، دروازہ ہے۔ چوتھا پیغام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا، کہ لوگوں آپ کو صرف رسول اور امام ہی نہیں، امام الانبیاء مانا جائے۔ امام آیت سب کے پاس ہے، قرآن سب کے پاس ہے، سورہ آل عمران سب کے پاس ہے، آیت نمبر 81 کا نمبر لگا ہوا سب کے پاس ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تلاوتیں سارے کریں گے، قراتیں سارے کریں گے، حضرات اس کی جو ہے قراتوں کے نقطے جملے سارے سمجھائیں گے، بیان کریں گے، ترجمہ پڑھائیں گے، فہم القرآن کلاسیں چلیں گی، لیکن کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے۔ امام الانبیاء اگر محبوب کو کوئی مانے گا تو محمد الرسول اللہ کے یہ دیوانے اہل حدیث مانتے ہیں۔ باقی لوگ محبوب کی امامت کے ہوتے ہوئے، امام الانبیاء کے ہوتے ہوئے، جنس کے ہوتے ہوئے، نہ سیدنا نوح کی چلی حضرات، نہ سیدنا یونس کی چلی، نہ سیدنا جو ہے وہ یوسف کی چلی، نہ سیدنا ابراہیم کی چلی، نہ سیدنا موسیٰ کی چلی، نہ سیدنا عیسیٰ کی چلی۔ لوگوں ان کے ہوتے ہوئے اور کس کی چلے گی؟ اہل حدیث اس لیے آج بھی سیرت کے تقاضوں کو، آداب کو سکھانے کے لیے کہتا ہے، لوگوں اماموں کا امام ماننا میرے محبوب کی سیرت کے ادب اور تقاضوں میں شامل ہے۔ آپ کی امامت کے ہوتے ہوئے مصلی پہ آپ ہوں، ادھر ترجمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہیں، اور جب ہیں کی بات ہوتی ہے تو ہیں حاضر و ناظر، جب امامت کی بات، قیادت کی بات، سیادت کی بات، حکم ماننے کی بات، احکام کی بات، نواہی کی بات، شریعت کی بات، طریقت کی بات، سلیقے کی بات، طریقے کی بات اور اسوے کی بات ہوتی ہے، پھر کوئی اور اچھا لگتا ہے۔ فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا۔ تو نے تیرے محبوب کی ادا کیا ہے، سٹائل کیا ہے، طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہے؟ کہنے والے نے کہا ہے سوچا تھا اب نہ کبھی رفع الیدین کریں گے، دیکھی جو ادا تیری تو نیت بدل گئی۔ یہ ہے سیرت کا تقاضا، یہ ہے سیرت کی ڈیمانڈ۔ سوچا تھا کہنے والے نے یہ کبھی نہیں اٹھے گا، لیکن دیکھی جو ادا تیری تو نیت بدل گئی۔ احادیث کی کتابوں میں محبوب کی ادا کو دیکھ کے کتنے دل بدل رہے ہیں، اللہ آپ کے بھی بدلے۔ حضرات، سیرت النبی کا ایک اور ادب، ایک اور ڈیمانڈ، ایک اور تقاضا، آپ کو امام الانبیاء ہی نہیں مانا جائے، خاتم النبیین اور خاتم الانبیاء بھی مانا جائے۔ خاتم کا معنی کانفرنس سجانا نہیں، خاتم کا معنی ختم نبوت کانفرنس منانا نہیں، خاتم کا معنی ختم نبوت کا سٹیج سنبھالنا نہیں، خاتم کا معنی ختم نبوت پہ کتابیں لکھنا نہیں، خاتم کا معنی لمبے لمبے جبے کبے بنا لینا نہیں، خاتم کا معنی سر سے بڑے پگڑ باندھ لینا نہیں، خاتم کا معنی محبوب کو جو ہے صرف نام کی حد تک ٹرکھانا نہیں، خاتم کا معنی یہ ہے، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ پاؤں کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تلک عمل وہ کریں گے جس پہ محبوب کی ختم نبوت کی مہر ہوگی، جو کام آپ نے نہیں کیا وہ نہیں کریں گے۔ حضرات آئیے تو صحیح، وضو سے لے لیجئے، وضو سے آغاز کر لیجئے، تیمم کو لے لیجئے، نام سٹیج ختم نبوت کا، کانفرنس ختم نبوت کی، اور بھائی سے پوچھیں کہ آپ کے وضو کا طریقہ کیا ہے، وہ امام صاحب کا، امام ابو حنیفہ کا، ہاں جناب، سٹیج ختم نبوت کا، دعوت ختم نبوت کی، کہ
محبوب ختم نبوت آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ختم نہیں چلے گی، مہر نہیں چلے گی، سب کے کاموں پہ ختم لگا کے، مہر لگا کے، مصدقا لما بین یدی بن کر کے آیا۔ آج اس کی بات کو لے کے حضرات میرا تو تیمم بھی معاذ اللہ وہ محبوب کی ختم نبوت اور مہر والا نہیں، تو پھر میں ختم نبوت کو مانتا کیسے ہوں؟ آپ کی سیرت کے تقاضوں کو پورا کیسے کرتا ہوں؟ ہاں ہاں تو کہنا پڑے گا، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ آ ذرا محبوب کے اداؤں کو دیکھ۔ حضرات میں تو کہا کرتا ہوں ختم نبوت کے پاؤں کا نقش دیکھنے کے لیے، ختم نبوت کے پاؤں کا نقش دیکھنے کے لیے کاروان کراچی سے چلے، لاہور سے چلے، حضرات ملتان سے چلے، سندھ سے چلے، بلوچستان سے چلے، پنجاب سے چلے، سرحد سے چلے، کشمیر سے چلے، چکوال تک کا لمبا ہزاروں میل کا سفر کر کے پہنچ گئے پیغمبر کے قدم کو دیکھنے کے لیے، لیکن نبی کی صورت ختم نبوت کے عمل کو دیکھ کے مسجد کے اندر 1 فٹ جو ہے وہ فاصلہ طے کر کے بھائی کے قدم سے نہ مل سکے۔ تو کیا کہوں، یہ ختم نبوت ہے، یہ سیرت النبی کو ماننے والا ہے۔ حضرات ہاں دنیا پہ ہاتھ اٹھے گا، بار بار اٹھے گا، اشارے کرے گا، نعرے لگائے گا، دعوے کرے گا، لیکن ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی نماز میں مر جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، نہیں اٹھا پائے گا۔ میں کیسے مان لوں یہ ختم نبوت کے سٹیج کا وارث ہے؟ دنیا میں آوازیں اونچی اونچی نکالے گا، نکاح میں اونچا بولے گا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ جب پیغمبر کی لگی ہوئی ختم نبوت کی مہر ہوگی، مسجد میں آمین کہتے ہوئے شرمائے گا، کیسے مان لوں کہ ختم نبوت کا وارث ہے؟ تو حضرات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، چھٹا تقاضا، بنتے ہو وفادار، وفات کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ چھٹی دعوت ہے، پیغام ہے سیرت النبی کانفرنس کا کہ لوگوں اللہ نے تمہیں سینہ دیا ہے، سینے میں دل دیا ہے، دل میں خون رکھا ہے، اس میں دھڑکن رکھی ہے، اس میں جو ہے چلنا رکھا ہے، اس کے اندر محبت بھی رکھی ہے، پیار بھی رکھا ہے۔ تو کائنات میں یہ دل کا پیار، دلی پیار اور محبت سب سے زیادہ کس کے نام کر دی جائے؟ محمد الرسول اللہ کے نام۔ ایمان کا تقاضا، سیرت النبی کو ماننے کا تقاضا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قسمن کہہ دیا، حلفیہ کہہ دیا، لوگوں مجھے اللہ کی قسم تم میں سے کوئی اس وقت تک صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کائنات میں ماں باپ سے، اہل و عیال سے، پوری دنیا سے بڑھ کے میں اس کی نظر میں محبوب نہیں ہو جاتا۔ لیکن ادھر کیا ہے؟ عاشق میں مدینے والا آپ کا ہوں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے، پتہ نہیں کس سے سنا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ کبھی ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہاں ہاں آ چراغاں کرنا، ذرا باقیوں کے چراغ بجھا، اماموں کی لالٹینیں بند کر، ان کی موم بتیاں بند کر، محمد کی جو ہے ختم نبوت والا، محمد کی محبت والا، آپ کے پیار والا، سیرت النبی کی جو ہے سوزش والے اس چراغ کو، سراجم منیرہ کے سورج کو جب وہ گھر میں آ جائے، دنیا کے چراغ بند، لالٹینیں بند، چاند بند، ستارے بند، ساری دنیا بند، ایک سورج جلتا ہے۔ جب سراجم منیرہ آ جائے، اہل حدیث کی دعوت ہے صرف محمد کی محبت کا دروازہ کھلا ہو، باقی سب دروازے بند کر دے، تجھے یہی محبوب کافی ہے۔ حضرات سیرت النبی کا ایک اور پیغام، اور وہ پیغام یہ ہے کہ جب محبت سب سے بڑھ کے آپ سے ہے، محبت سب سے بڑھ کے آپ سے ہے، تو بھائیو جس سے پیار ہوتا ہے بندہ اس کے طریقے اپناتا ہے، اس کے ادائیں اپناؤ، لیجیے ان اداؤں کو جو محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں۔ ساری دنیا کی ادائیں ایک طرف، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ایک طرف۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پوچھنا چاہتا ہوں، اکاڑے میں اگر اکاڑا میں
کوئی ایسا پلازا بن جائے جو بلدیہ کے نقشے کے تحت نہ بنا ہو، حکومت بلڈوز کر دیتی ہے کہ نہیں؟ گرا دیتی ہے کہ نہیں؟ لاہور میں گرے کہ نہیں؟ بلدیہ لاہور نے گرائے کہ نہیں؟ ابھی پچھلے مہینوں میں رگڑے کہ نہیں؟ صفایا کیا کہ نہیں؟ ملیا میٹ کیے کہ نہیں؟ زمین بوس کیے کہ نہیں؟ حضرات وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اتنی تھی، ان پہ کروڑوں سرمایہ بھی لگا تھا، اربوں خربوں بھی لگے تھے، بڑی بڑی امیدیں تھی، کاروبار کرنے تھے، لوگوں نے بکنگ کروائی تھی، دفاتر خریدے تھے، لیکن ہوا کیا ہے؟ یہ ملیا میٹ کس لیے کر دیے گئے؟ ان کو گرا کس لیے دیا گیا؟ حکومت پنجاب کے نقشے کے مطابق نہیں۔ اگر اہل حدیث دعوت دے لوگو عمل کرو، نیکی کرو، روزہ رکھو، حج جو ہے کرو، زکات دو، یہ لبیک لبیک بولو، سب کچھ کرو، لیکن وہ ایک نقشے کے تحت ہو، وہ نقشہ محمد الرسول اللہ کا ہو، جن کو اتھارٹی اللہ نے دی ہے۔ اگر اس نقشے کے مطابق ہوا تو ٹھیک، اگر نقشے کے مطابق نہ ہوا، یہ بڑی بڑی عمل کی بلڈنگیں، یہ عمل کے پلازے، یہ فلک بوس عمارتیں گرا دی جائیں گی۔ اگر دنیا میں لاہور کی حکومت پلازے گرا دیتی ہے تو میرا رب بھی منہ پہ مار دے گا، من رغب عن سنتی فلیس منی، پارٹی سے بھی نکال دیا جائے گا۔ ایک پتہ شمیلہ رانا غلط چلی، ایک کارڈ غلط چلی، پارٹی نے نکال دیا۔ دن رات محمد الرسول اللہ کی، امت کی، سیرت کی، عمل کی، اسوے کی، کردار کی، گفتار کی مخالفتیں کر کے سمجھتا ہے میں محمد کی پارٹی میں شریک رہوں گا۔ نہیں، محمد پارٹی سے نکال دیتے ہیں، من رغب عن سنتی فلیس منی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ حضرات دھتکار دیا جائے گا، پھٹکار دیا جائے گا، منہ پہ مار دیا جائے گا۔ سیرت النبی کا ایک اور پیغام پھڈا ہو جایا کرتا ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن لڑائی کے وقت عدالت کس کی چنی جائے؟ فیصلہ کہاں لے کے جانا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپریم کورٹ میں۔ یہ دنیا کی کورٹیں سپریم نہیں ہوتی ہیں۔ سپریم کون سی ہے؟ اللہ کی عدالت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا وربک، محبوب ہمیں تمہارے رب کی قسم، لیکن اس سے پہلے عدالت میں لے جانے کے لیے رب کا پیغام سنی۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ۔ لوگوں جب پھڈا پڑ جائے، جھگڑا ہو جائے، تنازع کھڑا ہو جائے، تم میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، تم نے کس طرف رجوع کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت کی طرف، سپریم کورٹ میں لے کے جانا ہے۔ جب وہاں چلے گئے، جج کس کو ماننا ہے؟ کیا اپنا کوئی امام بٹھانا ہے؟ علاقائی جج لا کے آنا ہے؟ آپ نے کوئی دائیں بائیں کا جج لانا ہے؟ نہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک